چونکہ وہ کارپوریٹ سیکٹر کا وہ ریگولیٹر ہے، یہ فائنینشیل ریگولیٹر ہے، وہ کارپوریٹ سیکٹر کا ریگولیٹر. آپ کو جتنی پاکستان میں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے شاید 90% سے زیادہ وہ اس کو جو ریگولیٹ کرتا ہے وہ آپ کا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے. ہم نے اسی حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا یاد کروانا چاہتا ہوں کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ 20 13 18 کے درمیان ہم نے ملک میں اسلامی مالیاتی نظام کو فروغ دینے کے لیے کافی اقدامات کیے. اس ضمن میں کیے گئے اقدامات میں سے ایک تمام اہم شراکت داروں پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کی ہم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی. یہ ہم نے بنائی تھی چند مہینے مجھے ہوئے تھے اس میں فائنانس منسٹر بنے دسمبر 2013 میں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو یاد ہوگا گورنر ہاؤس کراچی میں ہماری میٹنگ ہوئی. میں نے عرض کیا کہ آپ اسلامک بینکنگ کا بسم اللہ کریں. ہم نے ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی نوٹیفائڈ ہے، یہ میں نے ایز فائنانس منسٹر نوٹیفائی کی کمیٹی، اس کے اوپر 3 سال کام ہوا اور 2016 میں اس کمیٹی نے اپنی سفارشات مرتب کی اور اسی کے نتیجے میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو میں عرض کیا جو مختلف میں نے مثالیں دی، اسی کے نتیجے میں پھر حضرت تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ اب آپ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی، امپلیمنٹیشن کمیٹی جس کا انہوں نے آج ذکر کیا، یہ بنائیں. وہ ہم ان کو عرض کر رہا تھا ابھی بیٹھے ہوئے کہ وہ بھی سپٹمبر 2016 میں ہم نے نوٹیفائی کر دی. میں نے ایز فائنانس منسٹر اس کو اپروو کیا اور منسٹری آف فائنانس نے، دونوں نوٹیفیکیشن پبلک ریکارڈ میں ہے، عوام کسی بھی وقت ایکسیس کر سکتی ہے. لیکن جو 2016 کے بعد جو اس ملک میں افراتفری ڈون اور پاناما کے ڈرامے ہوئے، اس پروسیس میں وہ سارا کام جو ہے وہ سٹینڈ سٹل ہو گیا. اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں قریباً ہم وہیں کھڑے تھے 2018 میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے. وہ جو امپلیمنٹیشن کمیٹی تھی جس کو ان کے اصرار پہ میں اس کا پیٹرن ان چیف بنا، لیکن میں چاہتا تھا کہ اب آپ اس کو آگے امپلیمنٹ کریں. اس میں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو ڈالا، اس میں نے گورنر ایس سی سی پی چیئرمین ایس سی سی پی کو ڈالا، میں نے سیکرٹری فائنانس کو ڈالا. تو اس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز تھے وہ وقت آ گیا تھا جس کا ابھی حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے، کہ میں آپ کو ہزاروں نقصانات گنوا سکتا ہوں، لیکن یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ اگر وہ سلسلہ جاری رہتا جہاں ہم 2018 میں پہنچ چکے تھے تو آج شاید ہم 40% اسلامک بینکنگ اچیو کر چکے تھے پاکستان. لیکن بہرحال اٹس نیور ٹو لیٹ. تو میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے یہ صرف رجسٹر کر رہا ہوں. ہم نے کئی اور چیزیں کی. ہم نے ایک ونگ قائم کر دیا جس کا بھی حضرت کہتے ہیں ڈویژن. میں نے ان کو ایکسپلین کیا ڈویژن ایک منسٹری کا نام ہے. منسٹری تو ہمیں کھڑی نہیں کر سکتے، نہ اس کی ضرورت ہے. اس کا اصل جو محور ہوگا کام کرنے کا وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جس نے بینکنگ سسٹم کو اسلامائز کرنا. اور لیکن اس کی چیزیں جیسے میں خود چند چیزیں میں نے آپ کو ایڈیشنل گنوائی ہیں، میوچل فنڈز ہیں، انشورنس ہے. تو اس کے لیے انشورنس جو ہے اب ایس سی سی پی کے پاس ہے. تو ان دونوں ریگولیٹرز کو اس کام میں، اس کار خیر میں حصہ ڈالنا ہوگا دل کے ساتھ. اور جتنے معزز بینکر حضرات یہاں ہیں یا نہیں ہیں ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا. یہ کوئی 5 سال میں عرصے میں نہ ہونے والا کام نہیں ہے، یہ 5 سال میں ہو سکتا ہے. اور اگر یہ 2-3 سال میں جو 2013 میں شروع ہوا، 2016 میں، اور پھر ہم 20-21% پہ ہم نے پوری بینکنگ سسٹم کو اسلامائز کر دیا، تو یہ اگر 5 سال اسی سپیڈ سے ہم چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے عرصے میں ہم بہت زیادہ آگے انشاءاللہ سفر کر سکتے ہیں. ہم نے اسی حوالے سے ہم نے اسپیشل ٹیکس ریلیف تک دی. ہم نے حضرت آپ کو یاد ہوگا ہم نے کمپنی جو ہمارا آرڈیننس ہے جو اسلامک جو تھی، جو جتنے وفاقی وزراء ان کے ڈسکریشنری فنڈز کو زیرو کرنا پڑے، انہوں نے مجھے اجازت دی. ایسے تو نہیں ہم 18 معیشت بننے کی طرف چل پڑے تھے 3 سال میں. جب آپ ایسے کام کریں گے اس میں برکت بھی آئے گی، اس میں آپ کی ترقی ہوگی، اس کا آپ کا راستہ بھی نکلے گا. تو انہوں نے بڑی، تو یہ ساحل الحق صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ ہم اپنے آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے کے عادی ہو چکے. ہمیں اپنی آمدنی بڑھانی ہے، اخراجات کو ریشنلائز کرنا، تاکہ ہم اس بجٹ خسارے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے وہ ادھار لینا ہے. آپ کے قرضے کیسے بڑھتے ہیں کہ آپ کے قرضے اس لیے بڑھتے ہیں کہ جو آپ کا بجٹ خسارہ ہے اور جو آپ کی کرنسی ڈیویلیو ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ
انہوں نے جیسے فرمایا کہ ہمیں انٹرنیشنل جو کانٹریکٹس ہیں اور جو اگر زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہے وہ اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن بھئی عملی طور پہ بھی کریں نا, فیصلہ کریں آپ, کمٹمنٹ کے ساتھ آپ ریزالو کریں کہ ہم نے کرنا ہے. میں نے جب 2013 میں پہلا بجٹ پیش کیا 5 دن میں, 7 جون 2013 کو میں نے اوتھ لی تھی. میں نے ایک کہا کہ بہت بوجھ ہے ملک پہ, انکم سپورٹ فنڈ کے نام پہ میں نے 0.5% ٹیکس لگایا تھا. آپ کو اگر یاد ہو, انکم سپورٹ لیوی اس کا نام تھا. میں نے یہ تقریر میں کہا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ آپ کے غریب ترین لوگوں میں جو کیش بانٹتی ہے حکومت, اس وقت 40 ارب بانٹ رہی تھی, وہ اس میں جائیں گے, اس کو کوئی پیسہ ہاتھ نہیں لگائے گا. اتنی زیادہ اس کے خلاف ریٹیں ہو گئی اور اس شہر میں ہوئی اور سٹے ہو گئے. لوگوں نے آبویسلی پیسے نہیں دیے. میں نے کہا کہ اس کو آپ زکوٰۃ تصور کر رہے ہیں 0.5% کو, کیونکہ یہ غریب ترین لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ خرچ کیا جائے گا پورے پاکستان سے. ان ڈٹوں کی وجہ سے ظاہر ہے لوگوں کو تو اللہ دے, لوگوں نے نہیں دیے. میں سمجھتا لوگوں کو دینے چاہیے تھے. ٹوٹل 80 لاکھ کا صرف ہوا, جس کا کوئی 20 ارب کا اندازہ تھا, تخمینہ تھا ہمارا, اگر یہ سٹے نہ ہوتے اس ملک سے, اس شہر سے. صرف اس 80 لاکھ میں 27 لاکھ میرے اکیلے کے تھے. میں نے کہا اگر میں نے یہ نافذ کیا اور میں نے یہ پرپوزل دیا ہے تو مجھے ضرور ادا کرنا چاہیے. ٹو ہیل ود دی اسٹیٹس. تو بات یہ ہے کہ آپ سب کریں نا, آپ فیصلہ کریں کہ جی ہم نے اسلامی بینکنگ کرنی ہے. اب چلیں اسلامی بینکوں میں بزنس کریں, خود ہی ہو جائے گا, خود ہی وہ بھی لے آئیں گے. یہ ہانگ کانگ شنگھائی بینک, جب یہاں ابھی اسلامک بینکنگ بہت پیچھے تھی, جب اس نے دیکھا کہ یورپ میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو مارگیج لون, گھر کے لیے لون نہیں لیتے کنونشنل سودی, تو انہوں نے اجارہ شروع کر دی, اسلامی پروڈکٹ شروع کر دی. بہت چلتی ہے ادھر. میرے اپنے سن ان لا نے وہ لیا, اس نے کہا میں نے نہیں لینا, حالانکہ ان کی طرح وہ بھی مہنگے ہیں. جو آپ یہ اس کو دور کریں, یہ ایک پرابلم ہے. پلیز اسلامک بینکنگ کو آپ کنونشنل بینکنگ سے بہتر کریں, بہتر پرفارم کریں, سستا آپ کریں, یہ ضرور کامیاب ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ عملی مثال دیتا ہوں. کسی نے مجھے چیلنج کرنا ہے تو مجھے چیلنج کر کے دیکھ لیں, میں اس کو سارا ثبوت دے دیتا ہوں. تو ہمیں اپنا بھی آپ بھی یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے مل کے, جیسے میں نے آپ کو مثال 3 سال کے بعد حضرت ہم نے وہ اپیلیں جا کے جیتی سپریم کورٹ میں, لیکن اس وقت تک وہ ہم یہ تھا. یہ ہے زکوٰۃ عشر کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, ہمیں اپنی سوچ کو بھی بدلنا ہے کہ جی اگر ایسی چیز ہوگی تو پھر یہ نہیں ہے کہ آج جیسے ہم ٹیکس سے بھاگ دیں پھر ہم زکوٰۃ سے بھی بھاگیں گے. اس میں بھی چوری, اس میں چوری کا پھر بڑا معاملہ بڑا غلط ہو جاتا. تو یہ ہمیں بھی اپنے آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا. یہ ایک پوائنٹ حضرت نے فرمایا کہ غیر سودی کاروبار والوں